انسٹیٹیوٹ ہے کارڈک کا، وہاں پہ بڑے مسائل آ رہے ہیں اور وہاں پہ اینجیوگرافی بھی بند ہو چکی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ مطلب حکومت کی عدم دلچسپی ہے؟ میں بتاتا ہوں. ایک تو آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا. نمبر 1 یہ پنجاب کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بلکہ آپ کہیں کہ اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن چونکہ مجھ پہ ذمہ داری پنجاب کی ہے. کہا جاتا ہے میو سبدا پیو. میں آپ کو ایک ایک جواب دوں گا سارا. اس کو نا ہم تھوڑا سا ہمیں تھوڑا، اگر آپ اجازت ٹائم ہے تو میں 2-4 منٹ اسے بولنا چاہوں گا، کیونکہ پنجاب کے لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو بائی پاس ہے اس میں کیوں ہے، اڈلٹ میں بھی ہے اور پیڈز میں بھی ہے. دیکھیں میو کی پہلی بات ہے، جب کوئی مشین چلے گی تو چند دن کے لیے خراب ہوگی. میو کی مشین اب جب اس وقت ہم بات کر رہے ہیں نا، اس سے اچھا رہی ہے کہ ہمیں 2 دن پہلے میں نے وزٹ کیا ایک پیشنٹ کا، اور میں کیتھ لیب میں گیا ہوں تو وہاں اسٹڈنگ ہو رہی تھی. سو مشینیں جو آن گوئنگ چلیں گی خراب ہوں گی، نئی آئیں گی، ہم نئی مشینیں پرکور کر رہے ہیں. اور ٹارگٹ یہ ہے چیف منسٹر پنجاب کا، ہماری نا ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے مریم بی بی کے ساتھ. ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم پہلے فیز میں جو ہمارے پہلے انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی کیتھ لیبس کو چینج کریں، اس کے بعد اس کو ڈسٹرکٹ تک لے جائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، آتے ہی ہم نے سب سے پہلے رحیم یار خان، میں رحیم یار خان کا ذکر کیوں کر رہا ہوں، اس سب لاہور سے جڑے ہوئے ہیں. آپ کے پاس آدھا پیشنٹ آ رہا ہے پورے پنجاب سے، آدھا پیشنٹ آپ کے پاس اپنا ہے. جو آپ ڈسٹرکٹ اور ڈویژنس کو بہتر کریں گے، لاہور، ملتان، پنڈی، گوجرانوالہ، فیصل آباد، اس کا لوڈ کم ہوگا. تو آپ جو اسٹریٹجائز کرتے ہیں چیزوں کو، تو آپ پرائمری سیکنڈری کو اور ٹیچر کو اکٹھا کرتے ہیں. حالانکہ 2 علیحدہ محکمے، آپ نے نزلہ زکام بخار کو BHERC لیول تک کرنا ہے، اس کے لیے ہم لگاتار پروگرام لے کے چل رہے ہیں. تحصیل اور DH کو بہتر کرنا ہے، وہاں اپنے کنسلٹنٹ بھیجنے ہیں تاکہ جو مائنرز آپریشن ہیں پینڈیسائڈ کے، گائنی کے، یہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ حد تک ہوں. جو کرٹیکل پیشنٹس ہیں وہ پھر ٹیچنگ میں آئیں. اس پہ کتنا ٹائم لگتا ہے، وقت تو ضرور لگے گا، لیکن پلاننگ یہی کرنی پڑے گی. رحیم یار خان میں اس وقت کارڈک آپریشن شروع ہو چکا ہے. بھالپور میں ہم نے اپنے پچھلے دور میں بنایا تھا کارڈک انسٹیٹیوٹ، وہاں بائی پاس ہو رہا ہے. ملتان کو اپگریڈ کر رہے ہیں، ملتان کو بھی اپگریڈ کر رہے ہیں. ملتان بڑا اچھا انسٹیٹیوٹ چل رہا ہے، اس کو بھی اپگریڈ کر رہے ہیں. وزیر آباد پہ مزید اس کو وسائل دینے تاکہ وہ بہتر ہو. میو جنا کو بھی بہتر کر رہے ہیں. میو میرے 4 وزٹ ہو چکے ہیں، اور جو ہماری جو ٹاسک فورس ہے کارڈک کی، وہ ہمارے ساتھ اس پہ کام کر رہی ہے. سو مشینیں خراب بھی ہوتی ہیں، ٹھیک بھی ہوتی ہیں، لیکن مزید کیتھ لیبس آ رہی ہیں، اور مزید کیتھ لیبس آنے سے ایک تو اسٹنٹ کا کیو ہے وہ کم ہوگی، اور اس کے ساتھ ہیومن ریسورس کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کر رہے ہیں. سو ایشوز آئیں گے، لوڈ بہت ہے. اور میں اصل میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا، جو لوڈ آ رہا ہے نا، وہ آبادی کا جو ایک گروتھ ہے، اور اس آبادی گروتھ میں جو ریشو ہے ایلمنٹ یعنی بیماریوں کی ریشو ہے، وہ میں یہ ضرور کہہ دوں کہ ڈپارٹمنٹ کے پاس تو پیشنٹس نے آنا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بعض کا ایمرجنسی میں ایک بیڈ پہ 2 یا 3 لوگ ہیں، اور اس پہ ہم پہ تنقید بھی کی جاتی ہے، لیکن ہم کسی کو ریفیوز نہیں کر سکتے. ایک تو ہے کہ آپ 1 بیڈ 1 پیشنٹ پہ آ جائیں، سر وہ ممکن نہیں ہے. اس لیے نہیں ممکن، جو دوسرا تیسرا آ رہا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ آ رہا ہے. سو جہاں ہسپتالوں کے نیٹ ورک کو بڑا کرنا ہے، اس کے ساتھ اپنی چیزوں کو نا بہتر اور سمارٹ بھی کرنا ہے. سو کیتھ لیبس چینج ہو رہی ہیں، نئی کیتھ لیبس آ رہی ہیں. اور ہمارا دیکھیں کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز جو بچوں کے دل میں سوراخ ہے، اس کی کیو 2 سال کی ہے. اب بھی ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا چیف منسٹر صاحب نے 5 ارب روپے ہم نے لگایا ہے. پبلک اور پرائیویٹ دونوں میں اپنی سپیڈ اس کی نہ تیز کر رہے ہیں، اور اس کی سپیڈ ڈبل پہ، تاکہ جو 2 سال کی کیو ہے اس کو 6 ماہ 5 ماہ پہ لیا جائے. اس طرح جو ایڈلٹ کارڈک سرجری ہے اس پہ بھی ہم کام شروع کر چکے ہیں. تو PIC کے ساتھ PIC 2 بن رہا ہے جنا کے سامنے، وہ 16 ارب روپے کا ہسپتال بن رہا ہے. سو جب وہ کام شروع کرے گا، اور اس کا جو ہے وہ اگلے سال کے اینڈ تک اس کو مکمل کر رہا ہے. سرگودا نواز شریف کارڈک انسٹیٹیوٹ ہم نے شروع کر دیا ہے. تو سرگودا کا پیشنٹ جو فیصل آباد لاہور آ رہا ہے، وہ سرگودا میں اس کو کیٹر کیا جائے گا. سائی وال میں مارچ میں کارڈک سرجری شروع ہو جائے گی. سو یہ ایک مربوط نظام ہے جس کا تعلق لاہور سے ہے. جب ہم کارڈک PIC کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں پورے پنجاب کو دیکھنا ہے، تاکہ جو PIC پہ لوڈ ہے، PIC پہ اس کا جو لوڈ ہے، میں بتاؤں جب میں 2012 میں ایڈوائزر بنا، 17 بیڈ کی ایمرجنسی تھی، آج 200 بیڈ کی ایمرجنسی ہے، لیکن وہ بھی کم ہو گئی ہے. بعض کا لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے. سو آپ کو جو انسٹیٹیوٹس بنانے ہیں اس کے ساتھ پرینٹ پہ بھی کام کرنا ہے. جو لوڈ ہے اسپتالوں پہ، روڈ ایکسیڈنٹس ہیں، ٹراما پیشنٹ ہیں، ہارٹ اٹیک ہیں، ہم نے اپنی زندگیوں میں بھی ایک تبدیلی لانی ہے. جتنا بھی لوڈ آ رہا ہے، جتنی ہسپتال میں آ رہے ہیں واسطے بھائی، وہ ایک حد تک آپ اس کو کیٹر کر سکیں گے، لیکن لوڈ کم ہوگا تو ہسپتالوں کی کارکردگی بہتر ہوگی. ہم ہسپتال نئے بنا رہے ہیں، کیتھ لیب نئے لا رہے ہیں، تھیٹرز نئے بنا رہے ہیں. PIC کے تھیٹر ابھی ہم نے سارے رینوویٹ کیے ہیں، اس سے ایک سپیڈ میں بہتری آئی ہے. کیونکہ سو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. مشینیں بعض کا خراب بھی ہوں گی، لیکن ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتی رہیں گی. اصل کیا ہے کہ آپ کا فوکس اس پہ ہونا چاہیے. PIC کے چیف ایگزیکٹو کو لگانے میں کیا امر مانے ہیں؟ نہیں، کوئی امر مانے نہیں ہے. اس پہ ہم نے انٹرویوز کر لیے تھے، اور انٹرویو کے بعد پھر اس میں ہم نے اس کو شارٹ کیا اس لسٹ کو. وہ انٹرویوز بھی چیف منسٹر صاحبہ نے کر لی ہیں. میرا خیال ہے 1 یا 2 دن میں وہ نوٹیفائی ہو جائے گا. سنا ہے ایک خبر گرم ہے، جن صاحب کو لگایا جا رہا ہے
ان کے پاس ڈگری نہیں لیکن مشاہدہ کافی ہے. نہیں ابھی تو یہ پتہ نہیں کس نے لگنا ہے جو خبر گرم ہے. آپ خبروں پہ نہ پہلے بھی رہ چکے ہیں یہاں پہ, آپ خبروں پہ نہ جائیں, پہلے بھی رہ چکے ہیں, اور جن کو اب دوبارہ انٹرویو جن کا کیا گیا ہے ان کے پاس ڈگری تو نہیں ہے کارڈیالوجی کی, پہلی بات ہے لیکن مشاہدہ کافی ان کا. کارڈیالوجسٹ جو بھی ہوگا نا وہ کارڈک ڈگری کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے جتنی اسپیشلٹیز ہیں نا, آپ کا کہنے کا مطلب ہے یہاں پہ جو بھی چیف ایگزیکٹو آئے گا وہ ریلیونٹ شعبے میں ہسٹری ہوگی. اچھا دوسری بات کو آپ دیں, جو چیف ایگزیکٹو ہے نا از اے پوسٹ آف مینجمنٹ. اگر اس پہ کلینکل پارٹ جو ہے نا وہ سرجن اور سب نے کرنا ہے. اگر مجھ سے کو پوچھے نا تو وہ پروفیسر آنے چاہیے جو اس سسٹم کو چلا سکیں, کیونکہ اس نے مینجمنٹ کرنا ہے, اس پہ ریکوائرمنٹس کرنی ہے, اویلیبلٹی آف دی میڈیسن, اس نے بیڈ کیپیسٹی کو بھی دیکھنا ہے کہ میرے پاس کتنے پیشنٹ آ رہے ہیں اور کس طرح میں ان کو بھیج رہا ہوں. کیا یہ تو نہیں کہ 15 دن ڈیلے چل رہا ہے پیشنٹ کا, تو یہ سارا کام اس کا ہوگا. اس کو مینجمنٹ کی ایکسپرٹیز کی ہونی ضروری ہے. تو جب آپ انٹرویوز کرتے ہیں تو آپ جہاں پہ اس کی ان کی ڈگریوں کو دیکھتے ہیں, اس کے ساتھ جو اس کا ایکسپیرینس ہے کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو چلانے کا, اس کو بھی ملوث خاطر رکھا جاتا ہے. آپ کے جو چیئرمین ہیں پی آئی سی کے, ایک نامور بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں اور جانے مانے کارڈیالوجسٹ ہیں. ان کی بڑی شہرت ہے, ان کا بڑا نام ہے. یہ بڑی بلیسنگ ہے کہ وہ چیئرمین ہیں پی آئی سی کے اور سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں. وہ ان کے کچھ تحفظات ہیں کہ پی آئی سی میں کچھ عناصر ایسے ہیں جو کام نہیں کر رہے, کام نہیں کرنا چاہتے اور برباد کر چکے ہیں پی آئی سی کو. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا سسٹم آئے جس میں وہ ناپسندیدہ عناصر یا جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو لوگ حائل ہیں ان کو مائنس کر کے کوئی اپنا سیٹ اپ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایس سی میں کوئی ایسا نیٹ ورک ہے, کوئی ایسے عناصر ہیں یا کوئی ایسا گروپ ہے جو کام نہیں چلنے دے رہا اور کام نہیں کر رہا؟ آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے. فرقت عالمگیر صاحب کے ساتھ میرا بہت ایک کوآرڈینیشن ہے, اور وہ صرف پی آئی سی کو چیئرمین ضرور ہیں بورڈ کے, لیکن ان کو جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ پورے پنجاب کے جتنے بھی پیڈیاٹرک اور ایڈلٹ کارڈک انسٹیٹیوٹس ہیں ان سب کو ہم نے ان کے ساتھ مل کے بہتر کرنا ہے. ایک ٹاسک فورس بنائے گی ان کے, چونکہ ان کا ایک انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے, تو ہمارے جو پنجاب میں سرجنس موجود ہیں, کارڈیالوجسٹ موجود ہیں, انستھیزیا کے لوگ موجود ہیں, ہم سب مل کے بھی ڈپارٹمنٹ ایک تو کام کر رہے ہیں. جہاں تک پی ایس سی کی آپ نے بات کی ہے, ہر جگہ کسی بھی اسپتال میں نظم و ضبط کے بغیر ہاسپٹل کبھی نہیں چل سکتا. تو ہم اس میں فیز وائز کام کر رہے ہیں. جو بھی ان کے ایشوز ہیں ہم مل کے اس کو ایڈریس کر رہے ہیں, کنسنسس سے کر رہے ہیں. ڈسپلن قائم کرنا ہر انسٹیٹیوٹ میں ہماری ذمہ داری ہے اور ہم کریں گے. ان کے جو ایشوز ہیں وہ روسٹر کے متعلق ہیں, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. جو نوٹیفائڈ آرز ہیں اس میں ہر ایک کو کام کرنا ہے, مجھے بھی کام کرنا ہے, کسی کو بھی کام کرنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پی ایس سی کے لیے وقت کے ساتھ انشاءاللہ بہتری ہوگی. آپ کیا خیال ہے پی ایس سی میں کوئی ایسا نیٹ ورک نہیں ہے, کوئی ایسا گروپ نہیں ہے, پریشر گروپ نہیں ہے جو ان کے جو ویژن میں حائل ہو؟ چیئرمین صاحب مجھے نا 14 سال سے میں اس نظام کو دیکھ رہا ہوں, اور میں باتیں اس لیے بہت محتاط کرتا ہوں کہ میں نے نظام کو چلانا ہے, اور نظام کا چلنا بہت ضروری ہے. میں نے وہ وقت بھی دیکھا جب آئی سی یوز اور ایمرجنسیز بند ہو جاتی تھی. ہم نے ان کو بند بھی نہیں کرنا, ڈسپلن بھی قائم کرنا ہے. اس لیے میں جو بات کروں گا بہت محتاط کروں گا, لیکن جو بھی ہم کام کر رہے ہیں کنسنسس سے کر رہے ہیں, اور ہماری کوشش ہوگی کہ ڈسپلن بھی ہو اور بڑے آرام سے ہو جائے, اور وہ ہو جائے گا آرام سے. میرے خیال میں آپ کو سختی اس وقت کرنی چاہیے جب بات چیت کا راستہ بند ہو جائے. اگر بات چیت کا راستہ کھلا ہے, آپ ڈسپلن قائم کر سکتے ہیں, تو آپ کو سختی طرف نہیں جانا چاہیے. اور صرف پی ایچ سی کی میں بات نہیں کر رہا, پنجاب کے جتنے بھی اسپتال ہیں بڑے نظم و ضبط سے ہم ان کو چلائیں گے انشاءاللہ, ڈسپلن قائم کریں گے. اور اگر مجھ جیسا بندہ بھی کام نہیں کرنا چاہتا تو پھر مجھے رائٹنگ سیٹ پہ بیٹھنے کا, تو وہی لوگ کام کریں گے, وہی لوگ رہیں گے جو کام کریں گے. نہیں, اگر چیئرمین صاحب کچھ لوگوں سے مطمئن نہیں ہیں تو وہ لوگ وہاں پہ کیوں ہیں؟ نمبر ایک. نمبر دو, اگر وہ لوگ جن کے بارے میں چیئرمین صاحب تحفظات رکھتے ہیں, اگر وہ لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ مفید ہیں ادارے کے لیے اور مریضوں کے لیے, مریض فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں, تو پھر چیئرمین صاحب کی تشویش اور تحفظات وہ کیوں ہیں؟ جو چیئرمین صاحب کی مجھ سے گفتگو ہوئی ہے میں تو ذرا اسی کا جواب دوں گا. اگر آپ سے کوئی گفتگو ہوئی ہے تو آپ مجھے گائیڈ کر دیں کہ ان کا کیا اس بارے میں نقطہ نظر ہے. میری جو ان سے بات ہوئی ہے, ہم نے ایک تو لوڈ کم کرنا ہے, ڈسپلن قائم کرنا ہے, کیپیسٹی انہانس کرنی ہے, نئی فیکلٹی وہاں پہ لے کے آنی ہے, اور کیو جو ہے ایڈلٹ کارڈک سرجری کی, اسٹنٹنگ کی, اس کو بہتر کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ فرقت صاحب بہت بہتر کام کر رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے وہ باہر گئے ہیں, 5-7 دن میں آ رہے ہیں, تو ہم اس کو مسلسل بہتر کر رہے ہیں. اور میرا کام یہ ہے کہ چیزوں کو میں نے آگے لے کے چلنا ہے ود دی ہیلپ آف دی پروفیشنلز. تو میرا خیال ہے پی ایس سی انشاءاللہ
دیکھیں پی ایس سی پہ ایک چیز ضرور دیکھیں کہ پی ایس سی پہ لوٹ کتنا ہے, پورے ملک سے لوگ آ رہے ہیں. نہیں میرا سوال وہی کا وہی ہے خالد یہی صاحب. میں آپ پھر کھل کے بات کریں, میں اس کا کھل کے جواب دوں, کیونکہ جو آپ رائٹ لیفٹ بات کر رہے ہیں مجھے بات کی سمجھ نہیں آ میں رہی. کھل کے بات آپ سے پھر کر لیتا ہوں, مزید کھول لیتا ہوں, آپ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, چلے میں آپ کی بات دیکھیں, نظم و ضبط ہر ادارے میں قائم کرنا پہلی بات ہماری ذمہ داری ہے, اور ہم اگر ہیں کہ صورتحال کوئی ایسا گروپ ہے جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے یا چیئرمین صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیا؟ کوئی ایسا گروپ نہیں ہے جو ڈسپلن سے باہر ہے, کوئی گروپ نہیں ہے. اگر کوئی ایسا گروپ ہے تو ظاہر اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی, اس پہ کوئی بحث نہیں ہے. اس لیے بحث نہیں ہے کہ میرے پیچھے ماضی میں 14 سال کا ایک پورا ایک کیریئر ہے ہیلتھ کا نا, بے شمار جگہ اختلاف بھی ہوا, بے شمار جگہ فاصلہ بھی آیا, بے شمار جگہ ہم نے نیگوشیٹ بھی کیا, تو میں چیزوں کو واقف ہوں کہ چیزوں کو آپ نے کس طرح ڈیل کرنا ہے. پی آئی سی کو ہم نے ایک بہترین ادارہ بنانا ہے, اس حوالے سے جو بھی اقدامات لینے پڑیں گے ہم اقدامات کریں گے.